अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापा कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, सुबह से मुझे शदीद तरीन गुस्सा चढ़ा हुआ है और मुझे ये वर्ल्ड बैंक कहीं पे मिले तो मैं इसे जूतियां मारूं, छीतर परेड होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक की। नाज़रीन, इसकी फिल्में बननी चाहिए, इसके ऊपर ब्लास्फेमी केसेस होने चाहिए, इसे घसीटा जाना चाहिए और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक को नाज़रीन लटकाए, फांसी दे, इसे मारे, इसे घसीटे। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन, हम अगर आप खुद तज्जिया करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक झूठ पता नहीं क्यों बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान की 42%, 42% जो पूरी की पूरी वेल्थ है या दौलत है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। फिर नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इतनी ताकत रही ही नहीं है। यानी मईशत इकोनॉमी जो हमारी है ये कमर से इतनी फेल हो चुकी है, इसकी टांगें बिल्कुल इतनी पतली हो चुकी हैं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानी आबादी को एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। यानी अगले कई सालों तक, दहाइयों तक इस इकोनॉमी के अंदर वो सकत ही नहीं है, इसके अंदर वो जान ही नहीं है कि जो लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। तो बड़ी हैरानकुन बात है ना, वर्ल्ड बैंक पता नहीं किसके कहने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहां पर डॉलर्स के अंबार लगे हुए हैं, यहां पर दरख्तों के पत्तों की जगह डॉलर्स और पैसे लगते हैं। मैं खुद अभी 2-3 बाल्टियां शहद की बाहर से भरकर लेकर आया हूं। यहां पर लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारोबार फैल फूल रहा है। यहां पर जेनेटरी बीच आया था, उसने ट्रंप टावर 3, 4, 8 बना दिए हैं। सऊदीज इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, यहां पर अमेरिका इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, यहां पर चीन लेकर आ रहा है। तो ये मुल्क नाज़रीन ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तरक्की कर रहा है। तो पता नहीं वर्ल्ड बैंक क्यों झूठ बोल रहा है नाज़रीन। मईशत तो ठीक है, मरीम साहबा कह रही है कि मुझे अल्लाह ने हुकूमत दी हुई है यार। अच्छा, वैसे नाज़रीन मैं बड़ा हैरान हुआ, मरीम नवाशी साहबा ने ये कहां पर बैठकर कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हुई है, ये कुर्सी मुझे अल्लाह ने दी हुई। सामने मौलवी बैठे, और ये मौलवियों को नाज़रीन मैं सारी जिंदगी मैं हेडफोन लगा लगा कर मैंने सुना है, मैंने इन्हें इतना सुना है नाज़रीन, इतना सुना है कि मैं सुन सुनकर थक गया हूं। और आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नाज़रीन बल्कि छोड़े नाज़रीन, मैं सियाना हो गया हूं, मुझ में और हिम्मत नहीं है अपने ऊपर केसेस बनवाने की, बैंक अकाउंट्स फिर से बंद करवाने की। लेकिन आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, मरियम साहबा बैठकर ये कह रही हैं कि मुझे ये हुकूमत अल्लाह ताला ने दी हुई है। और वर्ल्ड बैंक जो बता रहा है वो अलग अलग कहानी है, वर्ल्ड बैंक अलग ही कोई कहानी बयान कर रहा है। अब आप नाज़रीन प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार को सिर्फ उठाकर 2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर लिखी हुई है कि कैप्टन अमंग 6 मार्टायर्ड इन खुर्रम ऑपरेशन। पाकिस्तानी फौज का कैप्टन और 6 फौजी जवान खुर्रम में शहीद हुए। ये एक साइड की खबर है। दूसरी साइड की खबर की तरफ जाए, जाफर एक्सप्रेस एस्केप रॉकेट अटैक। जाफर एक्सप्रेस जो पहले हाईजैक हुई थी नाज़रीन, उसके ऊपर अब 4 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। दहशतगर्दों की जानिब से 4 रॉकेट्स फायर किए गए। एक सुबह नाज़रीन खबर पख्तूनख्वा, वहां पर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी की सूरत बनी हुई है और उसके सीएम को हमने खान से मिलने नहीं देना। दूसरा प्रोविंस नाज़रीन, जहां पर हमारी जो जाफर एक्सप्रेस है, जो हमारी ट्रेन है, उसके ऊपर रॉकेट फायर हो रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन 34 दौरे दुनिया भर के कर चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब के अंदर खालिद बिन वलीद के औसाफ है। मरियम साहबा ये कह रही हैं कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हुई। हालांकि हम सब जानते हैं कि मरियम साहबा, ये अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत नहीं दी हुई, ये आपको नहीं अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हुई। आप बेशक आप लोग कुछ भी करें, बराए मेहरबानी कुरान, अल्लाह ताला, मुकद्दस हस्तियां, इन्हें बीच में ना लाएं, उस तरफ ना जाएं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई जलजला और खौफनाक किस्म का, और बिल्कुल हम सब जमीनों के नीचे चले जाएं। हमें इसी तरह से रहने दें, हम खुश हैं। यहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हम रोजाना फिल्में सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई डर नहीं है और लोगों की जिंदगियां बहुत बेहतर हो गई हैं। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। सब दौलत हमारे पास है, हमारे पास पैसे हैं, हमारी क्रिकेट टीम ये तरक्की कर रही है, हमारे बाबर आजम का पेट बिल्कुल सेट हो गया है, उसकी बॉडी और उसकी जो फिटनेस है वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। सलमान आगा बिल्कुल ठीक क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो बहुत ज्यादा खुशियां हैं और बहुत कुछ है। बस बराए मेहरबानी दरखास्त ये होगी कि मुकद्दस हस्तियां, अल्लाह करीम, कुरान करीम और इन सारी चीजों को बराए मेहरबानी बीच में ना लाएं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज बची हुई है कि जमीन फटेगी और सब नीचे चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बची हुई। तो बहरहाल नाज़रीन, हमें अपने मुल्क के ऊपर कम से कम हम सबको मिलकर ही रहम करना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ नाज़रीन खबर सुने आप, हादी अली चट्टा साहब, इंसानी हुकूक का अलमबरदार, बलोची यहां पर आते हैं, वो बंदा 70 दिन यहां पर बैठा रहा। और एडवोकेट ईमान मजारी साहबा, इनके ऊपर सिर्फ ट्वीट्स की वजह से इनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं और हादी अली चट्टा साहब को इलीगली डिटेन किया गया। यानी अंदाजा लगाएं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं कि हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, ऐसे टाइम में जब वो बंदा खुद अदालत के अंदर मौजूद है, वो खुद अदालत में खड़ा है, हाथ उसने खड़ा किया हुआ है, जज साहब कर रहा है, जज साहब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा इसके वारंट गिरफ्तारी जारी करके इसे गिरफ्तार करके यहां पर पहुंचाया जाए।
آج ہادی علی چٹھا نے بات چیت کی, انہوں نے کہا جناب جس لاک اپ میں مجھے رکھا گیا تھا اس کا جو باتھ روم ہے وہ فنکشنل نہیں ہے, تو جو جج صاحب ہے مجوکا صاحب, میں تو اس لاک اپ کے اندر, اس سیل کے اندر رہ لوں گا بغیر فنکشنل باتھ روم ہے. اور ہادی علی چٹھا پاکستان کا پرومیننٹ لائر ہے نا, پاکستان کی پڑھی لکھی یہ کلاس ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن جج صاحب کو اگر اس سیل کے اندر رہنا پڑے وہ نہیں رہ سکیں گے. ایڈوکیٹ ایمان وزاری صاحبہ نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ عدالتیں نہیں ہیں, بلکہ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا جناب یہ دلالی کے کوٹھے ہیں, بہت سخت الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا جناب یہ دلالی کے کوٹھے ہیں, یہ عدالتیں نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر فنکشنل ہے. مریم نواز صاحبہ کو ناظرین شدید ترین تھریٹ ہے, شدید ترین تھریٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی محفوظ رکھے, لیکن وہ اب کسی طرح سے اس تھریٹ کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, چونکہ جو کچھ مرید کے میں ہوا ہے ناظرین, اس کے بعد سے وہ شدید ترین ان کے جو تھریٹ لیول ہے بہت اوپر چلا گیا ہے. لہذا ان کی سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے, اور ان کے جو آؤٹ ڈور جو ایونٹس وغیرہ ہونے تھے جہاں پر وہ اکثر نئی چیزیں اناؤنس کر رہی ہوتی تھی, وہ اب آپ نہیں دیکھیں گے. دوسری طرف ناظرین سہیل خان افریدی کو, خیبر پختونخوا کے سی ایم کو الگ سے ایک تھریٹ ہے, انہیں بھی تھریٹ ہے. تو دو سی ایم ناظرین ہمارے تھریٹس میں شدید ترین خطرے میں ہیں. دو صوبے ہمارے بلوچستان یا خیبر پختونخوا, پرومیننٹ انگریزی اخبار کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, مجھ میں جرت نہیں ہے, یہ اخبار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, وہاں پر ہماری جعفر ایکسپریس کے اوپر راکٹس فائر ہو رہے. اور شہباز شریف صاحب ناظرین, ہمارے پرائم منسٹر صاحب ناظرین, وہ 34 ملکوں کے دورے کر چکے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کیوں دورے کر رہے ہیں, اور دھڑا دھڑ ان کے دورے جاری ہیں. اور پاکستان کے اندر پورا نظام, پورا سسٹم اس چیز کو دھکا لگا رہا ہے, اس چیز کو آگے لے کر جا رہا ہے کہ جناب سہیل خان افریدی کی عمران احمد خان نیادی کے ساتھ ملاقات نہ ہو. یعنی ایک نوجوان سی ایم کو جو کہ بالکل لیڈر لیس ہے, عمران خان جو اس کا لیڈر ہے, اس کے ساتھ صرف 10 15 20 منٹ کی ایک ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ایک فنکشنل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر موجود نہیں ہے, ایک کابینہ وہاں پر نہیں بن سکی, اور بار بار آج کے ویلاگ میں بھی دھمکیاں دی گئی کہ ایسی کی تیسی نہیں کرنے دیں گے ملاقات. تو یہ ناظرین ٹوٹل صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہماری چل رہی ہے, اور اسی کے اوپر ہم چلا رہے ہیں. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں NCCI جنہوں نے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, انہوں نے ایک یوٹیوبر کو پکڑ کر اس کا بازو مروڑ کر اسے 10 کروڑ روپیہ رشوت لیا, اور ان کے بندے گرفتار ہو گئے. دیٹس ہاؤ پاکستان کا اس وقت سارا سسٹم اور نظام چل رہا ہے. ناظرین یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کی کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی خراب ہو گئی ہے. لیکن ناظرین قاضی فائزی صاحب, اب ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اسپین کی ایمبیسی میں مصدق ملک صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائی اور قاضی کو کہا کہ تو بہ جا پیچھے ہو کے بہ جا. اب قاضی فائزی صاحب ناظرین پاکستان کی تاریخ کا وہ مکروہ کردار, ایک ایسا چیف جسٹس پاکستان کا کہ جسے سڑک پر کھڑے ہو کے ایک عام بندے نے کہا کہ قاضی تیرے اوپر لعنت ہو. قاضی فائزی صاحب نے ناظرین جب حلف اٹھایا اس بندے نے, اس نے اپنے ساتھ اپنی بڈھی کو کھڑا کیا, اپنی بیوی کو کھڑا کیا. ہمیں بڑا اچھا لگا کہ جناب ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. عورتوں کا احترام ہونا چاہیے اس معاشرے میں, اور یہ معاشرہ تبھی پروگریس کرے گا جب 50% خواتین کو آپ فرنٹ فٹ کے اوپر لائیں گے. انہیں کام کرنے دیں, انہیں نوکری کرنے دیں, ان کے کپڑے جوتی ان کی پاؤں میں سے برائے مہربانی نکلے, انہیں باہر نکلنے دیں, انہیں سانس لینے دیں اس معاشرے کے اندر. بڑا اچھا لگا تھا کہ بھائی اس ملک کے اندر یہ بندہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن ناظرین اس کے بعد ایسا پتا چلا کہ جناب یہ کوئی ڈائن تھی جو اس ملک کے اندر اس نے حملہ کیا, اور پاکستان کے اندر اور پنجاب میں کسی خاتون کی ناظرین عزت محفوظ نہیں رہی, گھر توڑے گئے. اور قاضی ناظرین اندھا بہرا گونگا ہو گیا تھا. یہ بندہ غصہ چڑھتا تھا اسے, اور ایسا غصہ چڑھتا تھا جیسے یہ فیض آباد اڈے کے اوپر کسی کنڈکٹر کو غصہ چڑھتا ہے, ایک چیف جسٹس ناظرین. اور یہی چیف جسٹس اپنی سپریم کورٹ میں مشال یوسفزائی لائر انہیں کہا بیٹھ جائیں جی, پیچھے ہو جائیں, اور پیچھے جا کر بیٹھے. جب جج ناظرین اس کرسی سے ہٹایا گیا تو آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اس نے اپنی داڑھی شیو کر لی ہے, اس نے اپنے بال تبدیل کر دیے, کاٹ دیے, تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے, تاکہ مجھے کوئی ذلیل نہ کرے. اسپین ایمبیسی کے اندر موجود انہوں نے مصدق ملک صاحب کو ایک ہدایت جاری کی کہ نہ فلانی شخصیت جو فارغ ہوئی تھی انہیں دوبارہ سے بحال کیا جائے. مصدق ملک آپ رہنے دیں جی, اور تسی رہنے دیو, آپ رہنے دیں, آپ فی الحال بیٹھ جائیں ادھر جا کر سائڈ پر ہو جائے, آپ اسے ہٹاؤ جی, یہ کون آگے میرے سامنے کھڑا ہے, سائڈ پر کر دیں. تو ناظرین جب یہ عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ فرعون بنے ہوتے ہیں, یہ زمین خدا بنے ہوتے ہیں, اور جب عہدوں سے ہٹتے ہیں تو ان کی اصلیت انہیں پتہ چلتی ہے, اور انہیں تب جا کر سمجھ آتی ہے بھائی ہماری اوقات کیا تھی, ہماری اوقات کیا تھی. قاضی فائزی صاحب نے ناظرین اس بندے نے بیج بویا ہے اس ملک کا جو کولیپس ہو رہا ہے, اس ملک کی جو تباہی نہیں کر رہی ہے. اس بندے نے ناظرین پاکستان میں ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو, سیاسی جماعت کو ولنریبل کر دیا, اور اسی پولیٹیکل پارٹی اور اسی عوام نے ناظرین اس کے ہوتے ہوئے اسے شکست فاش کیا تھا. اس کے ہوتے ہوئے اس بندے کی دھجیاں, اس نصرباز کی دھجیاں اڑائی تھی. تو یہ ناظرین جب بھی ذلیل ہوتا ہے مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. ویسے نہیں ہونا چاہیے, اللہ دشمن کو بھی اس کی عزت محفوظ رکھے, لیکن یہ بندہ جب بھی ذلیل ہوتا ہے اور اس کی بڈھی جب بھی ذلیل ہوتی ہے ناظرین مجھے خوشی ہوتی ہے, چونکہ یہ دونوں نوسرباز تھے اس ملک کے, یہ دونوں بہت بڑے فراڈیے تھے, یہ دونوں مجرم ہیں. یہ تو خود جج تھا ہی تھا, اس کی بیوی الگ سے جج نہیں بنی ہوئی تھی, یعنی وہ جج نہیں الگ سے ڈیسائیڈ کرتی تھی, وہ بھی فیصلے کرتی تھی جج نہیں, اور یہ جج خود فیصلے کرتا تھا. تو اس کے ہوتے ہوئے ناظرین پاکستان میں جو بنیاد رکھی گئی قتل عام کے نظام انصاف کا جو قتل عام ہوا ہے وہ
آج بھی ہم ریپ کر رہے ہیں اور آج بھی ہم کاٹ رہے ہیں. افغانستان ناظرین بات نہیں مان رہا. یہ صورتحال بڑی کلیئر ہو گئی ہے, اوبویس ہو گئی ہے, اور یہ ایک اسکیلیٹ ہوتی جا رہی ہے, مزید یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ خبریں بھی آئی بلکہ محمد مالک صاحب نے دی کہ جو افغان طالبان گورنمنٹ کے جو 5 بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں افغانستان کے اندر ہی انہیں ہدایت جاری کر دی ہیں کہ بھائی آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیں, آپ غائب ہو جائیں, آپ چھپ جائیں, کیونکہ اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس آپشن نہیں بچا. دیکھیں یہ کرم میں مزید ہوا ہے افغانستان کے اندر, جو افغان بارڈر ہے وہاں پر یہ اسکیلیٹ کروا رہے ہیں رات کو بھی, اور پھر بھارت بھی جو نیلم ویلی ہے وہاں پر ناظرین رات کو اور دن میں بھی انہوں نے فائرنگ کی, اور اطلاعات آ رہی ہے کہ ایک آدھا بندہ بھی زخمی ہوا ہے. تو 2 فرنٹس کے اوپر بھارت ہمیں انگیج کر رہا ہے. لیکن یہ والا جو فرنٹ ہے افغانستان والا فرنٹ ناظرین, ان کے ساتھ ہم بیٹھے, ہم نے نیگوشیٹ کیا, ہم نے ڈسکشن کی, میرے خیال میں مزید ڈسکشن ہونی چاہیے, مزید ہم نے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ناظرین یہ طالبان یہ فیصلہ کر چکے, ڈیسائیڈ کر چکے کہ انہوں نے چھتر کھانے کے بعد ہی ماننا ہے. انہوں نے ایک دفعہ واقعتاً اپنے آپ کو اور زیادہ پھینٹا لگوانا ہے اور اس کے بعد ہی جا کر ماننا ہے. لیکن اللہ کرے ناظرین کوئی ڈپلومیٹک راستہ نکالا جائے. خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ اگر بیٹھے ہوں گے تو اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل سولوشن نہیں نکلے گا. یو نیڈ اے ڈپلومیسی. آپ کو ایک ریلیجیس ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے, ایک مذہبی ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک مذہبی ٹچ دینے کی ضرورت ہے. مریم صاحبہ جو آج پنجاب کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ مولویوں کو انگیج کیا ہے, تو وی نیڈ ٹو انگیج مولویز ایز ویل, جو کہ افغانیوں کے ساتھ جا کر انگیج کریں. افغانیوں کے اوپر ہمیں ایک برتری لینی ہے, ہمیں ایک ایج لینا ہے ایسی شخصیات کو سامنے لا کر جن کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ریلیجیس ہوں, جو کوئی پھونک شک مارے, کوئی دم درود کریں ان کے اوپر, کوئی تعویذ ان کے اوپر کریں, تاکہ ہم انہیں فائنلی, چونکہ ہماری اسٹیٹ کی, ہماری ریاست کے, ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم نے افغان بارڈر کو سموتھ رکھنا ہے, ہم نے افغان بارڈر کو کمفرٹیبل رکھنا ہے. ناظرین سہیل خان آفریدی آج جن کی ملاقات ہونی ہے عمران خان سے, ابھی تک کنفرمیشن تو نہیں آئی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, ممکن ہے ہو جائے. لیکن ابھی ایک خبر آئی ہے, یہ میں آپ کے سامنے, بلکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے جناب اعلان کر دیا, انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کوئی لیبارٹری نہیں ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے آپ لیبارٹری کے اندر آ کر کوئی ٹیسٹ کریں. یہ سن لیں آپ. اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے. دوسرا بند آتا ہے وہ وہاں یہاں پر آپریشنز کرتا ہے. تیسرا بند آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے. چوتھا بند آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے. تو یہ لیبارٹری نہیں ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے. یہاں پر جو ہے ایرے غیرے نہیں رہتے, یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, محب الوطن پاکستانی ہے. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے, اور نہ ہی ان سے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو سہیل آفریدی نے کہا کہ جناب خیبر پختونخوا کوئی ایک لیبارٹری نہیں ہے, کبھی آپ آپریشن کریں, کبھی آپ انہیں دوبارہ لائیں, کبھی بسائیں, کبھی کہیں یہ کریں گے, کبھی کہیں وہ کریں گے. ایک کا یہ کرنا ہے, دوسرا کیا آپریشن کرنا ہے, تیسرا کیا. انہوں نے کہا جناب یہاں پر لوگ بستے ہیں, 4-5 کروڑ یہاں کی آبادی ہے, یہاں کے ووٹرز ہیں, نیشنل ریسورسز کے اندر یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لہٰذا وی نیڈ اے کلیئر واضح طور پر پالیسی, ایک پالیسی کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھے. ناظرین کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے, سو مچ جو کہ ہیپن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور تمام تر اخبارات اور سب کچھ دیکھنے کے بعد ناظرین سولوشن یہی ہے کہ بھائی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں اپنی منجی تھلے شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ڈانگ دینی چاہیے, لیکن میرے خیال میں ڈانگ دینے کے بجائے ڈانگ پھیر دیں, کیونکہ ڈانگ آلریڈی بہت زیادہ دی ہوئی ہے, تو ڈانگ پھیر دیں تو میرے خیال میں ہمارے حالات شاید بہتر ہو سکتے ہیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.